السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النازعات آیت نمبر 37 سے لے کر 46 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، فَأَمَّا مَن پس لیکن، من جو، طغیٰ حد سے بڑھ گیا، وآثر اور اس نے ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، فإن پس بے شک، الجحیم جہنم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا اور لیکن، من جو شخص، خافا ڈر گیا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، ونہا اور اس نے روک لیا، النفس نفس کو، عن الہویٰ خواہش سے، فإن الجنت پس بے شک جنت، ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان کب ہے، مرساہا اس کا قیام۔ یہ جب مصدر ہوگا تو اس کا ترجمہ بنے گا اس کا وقوع یا قیام کب ہے، اور جب اس کو ہم ظرف مانیں گے تو اس وقت ہوگا اس کا ترجمہ اس کے قیام کا وقت۔ فیما کس خیال میں ہے، فیما کس خیال میں ہے، انتا تو من ذکراہا اس کے ذکر سے، من ذکراہا اس کے ذکر سے، الی ربکا تیرے رب کی ہی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، انتا تو منذر ڈرانے والا ہے، من یخشاہا اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا اسے دیکھیں گے، لم یلبثوا کہ وہ نہیں ٹھہرے اس دنیا میں، الا مگر، عشیۃً دن کا ایک پچھلا حصہ، او یا ضحاہا اس کا پہلا حصہ۔ ان آیات کے اندر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ گروہ جو سرکشی کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فإن الجحیم ہی المأویٰ کہ جہنم اس شخص کا ٹھکانہ ہے، کہ جو بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور دنیا کی ہی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی سورۃ رحمان کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باغ رکھیں، دو جنت۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش، اپنی نفس کو اپنی خواہش پر چلنے سے روک دیا، یعنی دل کی بات نہیں مانی، خواہش کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا رہا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہی ہے، جنت کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں تذکرہ کیا کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے، وہ کب قائم ہوگی۔ ان سوال کرنے کا مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ قیامت آئے تو تاریخ اور وقت کا پتہ لگ جائے تو ہم کوئی نیکی کریں، بلکہ اس کو جھٹلانا اور اس کا مذاق اڑانا مقصود ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی آپ کو اس وقت کے بارے میں آپ ان کو کیا بتائیں گے، اس کے ذکر سے آپ کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ الی ربک منتہا، دنیا کے اندر جس کے پاس بھی چلے جاؤ، رب العالمین کے سوا کوئی بھی یہ بات نہیں بتلا سکتا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کا وقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ بڑی معروف روایت ہے، جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ایمان، اسلام، احسان اس کے بارے میں سوالات کیے، پھر اس میں
سوال ایک یہ بھی تھا قیامت کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں، اور پھر ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جتنا سائل کو پتہ ہے اتنا ہی مسئول کو پتہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی، باقی وقت کیا ہے اس کے بارے میں نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے، اور آپ جس کو ڈرائیں گے اگر اس کے نصیب کے اندر ڈر اور خوف موجود ہے تو وہ آپ کی دعوت سے وہ ڈرے گا۔ اور پھر قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کو یہ بڑا دور سمجھتے ہیں، جب وہ آئے گی اس دن ان کو ایسے معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ صرف دن کا پچھلا حصہ یا پہلا حصہ ہی رہ کر آئے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے اندر انہوں نے زندگی نہیں گزاری۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک پہر، ایک وقت، وہ صبح کا ہے یا شام کا، اتنا سا وقت ہم دنیا کے اندر گویا کو گزار کے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ دنیا کی عیش و عشرت کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارتے رہتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش پر چلنے سے روک لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔